السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے اسکرین پر دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو وہی مسکان کی کل کے حادثے کے بعد جو چرچے میں آئی، اور چرچے ہی میں نہیں، جن کی ہمت تمام مسلمان بہنوں کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا نام ہے مینل جین۔ مینل جین یوں تو بہت پہلے چرچے میں آئی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ چرچا اس کا 2016 میں ہوا تھا۔ 2016 میں تب جب لندن میں ایک نیوڈ بائسکل ریس میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوا تھا وہاں۔ ننگے سائیکل ریسنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ننگے ہو کر سائیکل چلانی۔ تو حصہ لیا انہوں نے، حصہ لینے کے بعد فوراً سرخی میں آ گئی۔ ہندوستان میں میڈیا میں جس طرح سرخیاں آتی ہیں، سرخیاں آنے لگی، تو ان کے اپنے بھائی برادر آئے اور آ کر نیشنل میڈیا پر کہنے لگے کہ چونکہ ایک انڈین ہونے کے ناطے اس کا اپنا حق ہے، وہ اس کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ کیسے رہے گی، اس بارے میں کسی کو بولنے کا حق نہیں۔ تو وہ جو کر رہی ہے وہ اپنے پرسنل چوائس کے حساب سے کر رہی ہے، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس پہ اچھی خاصی گفتگو ہوئی، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مینل جین تھی جو ننگی ہو کر سائیکل ریس میں حصہ لیتی ہے، اور پھر ان کے بھائی برادر آ کر کہتے ہیں کہ یہ اس کی پرسنل چوائس ہے۔ دوسری طرف مسکان ہے، کل جس کے ساتھ حادثہ ہوا۔ آپ بتائیں، ہمارے ملک میں، انڈیا میں، بھارت میں نیوڈیٹی، ننگا پن پبلک پلیس میں کرائم مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کا سبھ سماج، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، اسے ایک بہت بڑا عیب سمجھتا ہے، اور اس کا سپورٹ نہیں کرتا کوئی بھی کھلے عام۔ تو ہندوستان میں جو نیوڈیٹی، جو ننگا پن عیب مانا جاتا ہے، نیشنل چینل پہ بیٹھ کر لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے وکالت کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھائی آپ کو آپ کی بہن بیٹی جیسے اچھی لگتی ہے آپ رکھیے، ہم نے تو کبھی آواز اٹھائی بھی نہیں۔ لیکن وہیں ہمارے ملک میں پردہ، کپڑا، جسم کا ڈھانکنا یہاں کی ایک اچھی اور پرانی تہذیب بھی مانی جاتی ہے۔ لوگ جنٹل مین کہلاتے ہیں، اچھے کپڑوں میں اپنے جسم کے تمام حصوں کو ڈھانکے رہیں تو۔ لیکن آج دیکھیے معاملہ کتنا الٹا ہو گیا۔ ایک ننگی لڑکی کا نیشنل چینل پر بیٹھ کر لوگ یہ کہہ کر سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کی پرسنل چوائس ہے۔ لیکن وہیں ہندوستان کے ایک پرانے رواج کے مطابق ایک مسلمان لڑکی حجاب میں ہے تو اس کے پیچھے گنڈے، لچے، لفنگے، بلکہ یہ کہیں ذہنوں میں زہر پالنے والے لوگ ویسے لگ جاتے ہیں جیسے کسی ہرن یا بکری کے پیچھے پاگل کتوں کا جھنڈ نظر آتا ہو۔ آپ سوچیں، اس کو دو رخاپن، دوغلاپن نہیں تو اور کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بہن بیٹی جیسے رہے آپ کو پسند ہے، ہم نے تو کبھی سوال نہیں کیا، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ مینل جین ہندوستانی ہے اور جا کر دوسری کنٹری میں ننگی ہو کر سائیکل چلا رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو آپ کی بہن بیٹی ایسی ہی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، اور آگے امید بھی مت رکھیے گا کہ ہم اس بارے میں آواز اٹھانے جائیں گے۔ ہمیں کسی کے پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ آپ کو ہماری بہن بیٹی پردوں میں پسند نہیں آتی، ہماری بہن بیٹیوں کا لباس آپ کو پسند نہیں آتا، تو آپ ہوتے کون ہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو ہمیں کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ہماری بہن بیٹیوں کو فرق پڑنے والا ہے؟ کل کا جو منظر سامنے تھا، یقین مانیں دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک لڑکی، اکیلی لڑکی حجاب میں ہے، اور اس کے پیچھے 30-40 گنڈوں کا ایک جھنڈ ہے اور نعرہ لگا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر بیچ بچاؤ کی صورت نہ ہوتی تو شاید وہ لوگ اس لڑکی پہ حملہ کر دیتے۔ اتنا خطرناک ماحول کل کا دکھ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ الٹا ہوتا، لڑکی ہندو ہوتی اور وہ گنڈوں کا جو جھنڈ تھا
وہ جھنڈ مسلمانوں کا ہوتا تو آپ دیکھتے میڈیا نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہوتا. بڑی بڑی ہیڈنگ، بڑے بڑے بریکنگ نیوز چل رہے ہوتے کہ دیکھیے جہادیوں نے ایک ابلا ناری پر حملہ کر دیا، جہادیوں نے ابلا ناری کو کالج میں رہنا مشکل کر دیا ہے، اب ہندو لڑکیوں کا کالج جانا مشکل ہو گیا ہے، جہادی یہ کر رہے ہیں، جہادی وہ کر رہے ہیں، اب ہندو لڑکیوں پہ حملہ ہو رہا ہے. اس کے ایک دن دو دن بعد پھر کچھ لوگ آتے اور اس کے بعد کہتے کہ پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے. ابے بھائی، وہ پاکستان جسے خود کے کھانے کے نہیں مل رہے وہ ہمارے ملک میں فنڈنگ کرے گا؟ تو یہ میڈیا کا رخ ہوتا، شور مچاتے، چلاتے، کم سے کم ایک ہفتہ اس پر بحث ہوتی، ایک ہفتہ اس پر گفتگو کی جاتی، ڈیبیٹس کیے جاتے، اور جتنی گالیاں انہیں آتی وہ ساری گالیاں دیتے ہی، ان کے اندر جتنا زہر ہوتا وہ سب اگلتے، اور جو پیسہ کھا کر زہر بناتے ہیں وہ پیسہ کھا کر زہر اگلتے. لیکن معاملہ چونکہ الٹا تھا، مسلمان لڑکی تھی اور گنڈے جو تھے وہ مسلمان نہیں ہندو تھے، ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی سوائے ایک دو نیشنل چینل کے. باقی چینلوں نے تو ایک عام خبر کی طرح اسے پیش کیا. کچھ چینلوں نے تو کہا کہ ایک طرف ہندو لڑکے سیفرون کپڑے میں، دوسری طرف حجاب میں ایک لڑکی تھی، ایک طرف سے وہ نعرہ لگا رہے تھے، ایک طرف سے یہ نعرہ لگا رہی تھی. اتنا ٹھنڈا معاملہ تھا. وہ لڑکی اپنے کالج میں اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرنے آتی ہے، اسکوٹی سے جیسے اترتی ہے اس کے پیچھے گنڈے لگ جاتے ہیں اور کچھ دور تک اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور شری رام کے نعرے لگاتے ہیں. وہ لڑکی اخیر میں مجبور ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی. کیا یہ برابری کا معاملہ تھا؟ دو گٹ کے درمیان جھڑپ تھی، دوسری طرف کون سا گٹ تھا؟ ایک لڑکی تھی، اکیلی لڑکی تھی، پردے میں تھی، یہی تھا اس کا جرم. تو یہ ہمارا ملک بدل رہا ہے، دیکھیں کتنا بدل رہا ہے. کل کا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو جب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وائرل ہوگا، جتنی تیزی سے وائرل ہو رہا تھا، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جائے گا تو ان کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس کا تو پول کھل کر رہ جائے گا. آج ہی دنیا ان کی حقیقت کھول رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے بہت سارے معاملات کو جس طریقے سے پیش کیا، خاص کر دھرم سنسد وغیرہ میں جو زہر اگلا گیا تھا، حکومت کی سرپرستی میں جو پروگرام ہوئے تھے، تو سوچئے یہ ویڈیو وائرل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے یہاں مائنورٹیز کی کتنی قدر ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ہوا، جو ہوا اچھا ہوا، کیونکہ کچھ حقیقت کا سامنے آنا بھی ضروری ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ معاملہ الٹا نہیں تھا، یعنی مسلمان لڑکے نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ماں اپنے بیٹوں کو اتنی گندی تربیت تو نہیں دے گی کہ بیٹے جھنڈ بنا کر کسی بے گناہ لڑکی کے پیچھے لگ جائیں. اور اگر ایسا ہوتا تو پوری مسلم کمیونٹی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی. لیکن آج تو یہ تو ایک عام بات ہے. اس طرح کے معاملات، اتنا سنگین ماحول، اور میڈیا نے خاص کر اتنا زہریلا کر دیا ہے ہمارے ملک کو کہ جہاں کسی لڑکی کا پردے میں رہنا مشکل نہیں بلکہ محال کیا جا چکا ہے. ابھی کچھ چینل نے بتایا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ صرف اندرونی نہیں ہیں، وہاں جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے یہ صرف کالج کے لڑکے نہیں ہیں. کیونکہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کرناٹکا سے ہی خاص کر یہ تصویریں آتی تھی راکھی کے ٹائم پہ کہ مسلم لڑکی ہندو لڑکے کو راکھی باندھ رہی. تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ وہ لڑکے لڑکیاں ہیں جو اپنے کالج میں بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں، آج اچانک خون کے پیاسے کیسے ہو گئے؟ اتنا زہر ان لڑکوں میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی دشمنی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پھر بعد میں کچھ میڈیاز، خاص کر دی للن ٹاپ کے رپورٹ وغیرہ ہم نے دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ بیشتر لڑکے کالج کے تھے ہی نہیں بلکہ یہ بجرنگ دل اور VHP کے گنڈے تھے جو باہر سے لائے گئے تھے. اور خود لڑکیوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی کچھ چینلوں کو دیا کہ ان میں بیشتر، زیادہ تر یہ باہر کے گنڈے تھے، باہر سے آئے تھے اور باہر سے صرف دنگا کرنے کے لیے لائے گئے تھے. دی للن ٹاپ کے رپورٹ کے مطابق
یہ لوگ آنے کے بعد ان لوگوں نے کالج کے لڑکوں کو سیفرون کپڑے پہنانا شروع کیا، تو بہت سے لڑکوں نے اس کی مخالفت بھی کی، حتیٰ کہ کالج کے پرشاسن نے بھی مخالفت کی، لیکن یہاں چلتا کس کا ہے؟ سرکار ان کی ہے۔ وہ گنڈا گردی کریں، وہ سریعام کسی کا مرڈر کر دیں، یا وہ مسلمانوں کو مارنے کی شپت لیں، بولنے والا کون؟ تو یہ سب کچھ ہوا جو ایک پری پلانڈ تھا۔ باہر سے گنڈے بلائے گئے، اور وہ گنڈے خاص کر وشو ہندو پریشد کے اور بجرنگ دل کے تھے، اور ان گنڈوں نے جو کچھ انہیں سکھایا گیا تھا، جو ان کا کلچر انہیں بتایا جاتا ہے، جس زہر میں آج کل ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہ زہر انہوں نے اگلا۔ آپ ویڈیو میں دیکھیے کس طرح پتھر بازی کر رہے ہیں یہ لڑکے لڑکیوں پر۔ میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کالج کے لڑکے تھے، کالج کے لڑکوں نے اپنی طرف سے احتجاج کیا یا آندولن کیا۔ غلط ہے، کالج کے لڑکے نہیں تھے، یہ سب باہر کے گنڈے تھے۔ آپ اس ویڈیو میں آگے کلپ میں دیکھیے کہ کس طریقے سے انہیں سیفرون پگڑیاں پہنائی گئی تھی، اور بعد میں یہ سب نکلنے کے بعد یہ سیفرون پگڑیاں اتار کر پھینک رہے ہیں۔ دیکھیے آپ۔ ادھر ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کرناٹکا میں جو کچھ ناٹک ہو رہا ہے، یہ ناٹک کسی چھاتر سنگٹھن یا چھاتروں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ پری پلانڈ ہے، اور یہ وہ تنظیمیں کر رہی ہیں جن تنظیموں کا کام ہی ہندوستان میں زہر گھولنا ہے، ہندوستانیوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھولنا ہے۔ اب کچھ میڈیاز کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پی ایف آئی کے چھاتر سنگٹھن سی ایف آئی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ ہو سکتا ہے اسے آپ بتا رہے ہو، اور جو سریعام آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے آپ میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے گنڈے بجرنگ دل کے تھے، یہ گنڈے وشو ہندو پریشد کے تھے، یہ گنڈے مودی جی کرنے والے تھے۔ آپ نہیں بول سکتے، کیوں بولیں گے آپ؟ پھر لفافے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ تو سوچئے کتنا زہریلا ماحول ہو گیا۔ ان لڑکیوں نے، خاص کر کرناٹک میں بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں جس حوصلے کا ثبوت دے رہی ہے، یقیناً یہ حوصلے مثال ہیں ہم سبوں کے لیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جتنی مسلم لڑکیاں، اور صرف مسلم لڑکیاں نہیں بلکہ غیر مسلم پڑھی لکھی لڑکیاں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو ان سازشوں کو سمجھتی ہیں، ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے، اور کھڑے ہو کر ان دنگائیوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا وقت ہے، اور اب وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، زبان کھولنے کا ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ قانون کے دائرے میں، ایک بات کا ہمیشہ خیال رہے، قانون کے دائرے میں ہمیں ان گنڈوں کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان لڑکیوں کو ستائیں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گی، نقاب برقعے اتار دیں گی۔ غلط ہیں آپ نے شاید 19-20 کا سی اے این آر سی کے خلاف پروٹیسٹ نہیں دیکھا، جس پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے والی مسلمان لڑکیاں تھیں، مسلمان عورتیں تھیں، بوڑھی عورتیں تھیں، انہوں نے لیڈ کیا اور حکومت کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ مسلم لڑکیاں ہیں، یاد رہے جب یہ اپنی پہ اتر آئیں گی تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کوئی انہیں سنبھال نہیں سکتا۔ اور مجھے لگتا ہے کرناٹک کی لڑکیوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب ہمیں ہمارا حق لے کر رہنا ہے، اور یقیناً ان بہنوں کے جذبوں کو سلام ہے، پورے ملک کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور مسکان نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے بہادری کا ثبوت دیا ہے، مسکان کے جذبوں کو میرا اور پورے ملک کا سلام۔